بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کروڑوں روپے کا کاروبار کرتا تھا۔ کراچی شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ کا مالک تھا۔ میری 9 دکانیں تھیں اور 9 کی 9 دکانوں میں کروڑوں روپے کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی مارکیٹ کے اوپر ہی گودام بنا رکھا تھا جس میں کپڑا سٹور کرتا تھا۔ مجھے اللہ نے بہت نواز رکھا تھا۔ میں دل کا بھی اتنا سخی تھا۔ میں نے دکان پر 20 لہنگے رکھے ہوئے تھے۔ اپر مڈل کلاس کرائے پر دیتا تھا، لوئر مڈل کلاس کے آدھے کرائے پر، جبکہ غریب یتیم بچوں کو مفت دیتا تھا کہ وہ اپنا وقت اچھی طرح سے گزار کر واپس کر جائیں۔ یقیناً میری اسی نیکی کی وجہ سے میرا رب مجھ پر بہت مہربان تھا اور مجھے نوازتا ہی جا رہا تھا۔ پھر مجھ سے غلطی ہوئی اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھ سے ایک بیوہ خاتون اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے لہنگا لینے آئی اور اس شرط پر لہنگا لے گئی کہ رخصتی کے دوسرے دن ہی وہ لہنگا واپس کر دے گی۔ مگر شو میں قسمت کہ اس کی بیٹی رخصت ہو کر سسرال گئی تو انہوں نے دروازے کی دہلیز پر چراغ جلانے جیسی کوئی رسم، چراغ کو آگ لگاتے لگاتے اس نئی نویلی دلہن کے لہنگے کو بھی آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لہنگے کے ساتھ ساتھ دلہن بھی جل کر رہ گئی۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کی مگر آگ پھر بھی قابو نہ پا سکے اور دلہن کی موقع پر موت واقع ہو گئی۔ اب جب 3 دن تک عورت نہ آئی تو میں نے اس کی خبر لینے کا سوچا۔ اس کے گھر جا پہنچا جہاں باہر گلی میں بیٹھے چند مرد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور سوچا کہ نئی نویلی شادی ہوئی ہے، رشتہ دار و عزیز مبارکباد دینے آئے ہوں گے، لہٰذا میں بنا کوئی بات کیے واپس آ گیا۔ اس دن کے 1.5 ہفتہ بعد خاتون میری دکان پر آئی اور مجھے کہا کہ لہنگا جل گیا ہے، آپ اس کی رقم بتا دیجئے۔ میں نے لہنگے سے جلنے کی بابت کوئی سوال نہ کیا بلکہ لہنگے کی ڈبل قیمت بتا دی اور ساتھ ہی 10 دن کا کرایہ بھی ڈال دیا تاکہ اب کی بار اس سے بہتر لہنگا خرید کر دکان میں رکھ سکوں۔ خاتون نے مجھ کو میری بتائی گئی رقم کی آدھی قیمت ادا کر دی، باقی قیمت کی عوض میری دکان پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے بھی حامی بھر لی کیونکہ میں نے اصل رقم تو وصول کر ہی چکا تھا۔ اب سود کے بدلے مفت میں نکرانی مل رہی تھی اور یوں وہ خاتون میری دکان پر کام کرنے لگی۔ کام کے دوران مجھے حقیقت کا علم ہو گیا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آیا۔ میں نے سوچا کہ اس خاتون کو معاف کر دوں، مگر تب تک مجھے ملازمہ کی عادت ہو چکی تھی۔ میری آمد سے قبل وہ میری مارکیٹ کی صفائی کر چکی ہوتی تھی، میری ضرورت کی ہر چیز ٹیبل پر رکھ کر میری آمد کا انتظار کر رہی ہوتی تھی تاکہ مجھ سے اجازت لے کر جا سکے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، مجھے معاف کر دے گی۔ میں نے خاتون کو قرض نہ بخشا جو در حقیقت میں کب کا وصول کر چکا تھا، بلکہ جب مجھے پتہ چلا کہ خاتون کے پاس کوئی سہارا نہیں تو میں اسے نہ صرف گالی گلوچ کرنے لگا بلکہ کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ وہ چپ چاپ میرا تشدد تک سہ جاتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا، خاتون کا قرض اترتا گیا اور ایک دن آیا کہ وہ قرض کی رقم سے آزاد ہو گئی۔ میں نے اس کو تنخواہ پر کام جاری رکھنے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ جس دن خاتون کا قرض پورا ہوا اس سے ٹھیک ہفتہ بعد میری مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور میں لمحوں میں آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آ گرا۔ میں مقروض ہو گیا بلکہ دیوالیہ ہو گیا۔ میں نے مارکیٹ والی زمین بیچ کر لوگوں کا قرض دیا اور باقی پیسوں سے چھوٹی سی دکان بنا لی، مگر اب کی بار میری دکان نہ چلی اور میں نے بیچ دی۔ میں نے مارکیٹ میں لگنے والی آگ کا ذمہ دار اس بیوہ عورت کو قرار دے کر پولیس میں شکایت کر دی۔ اپنے تمام طرح ذرائع سے دباؤ ڈالا کہ خاتون سے اس کا جرم اقرار کروا کر اسے جیل میں ڈلوا دوں، مگر شاید تفتیش کسی ایماندار آفیسر کے پاس تھی، اس نے خاتون کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے محفوظ کر لیا، مجھ جیسے فرعون کو زمین پر پٹخ دیا۔ آج جب میں بھیک مانگ کر پیٹ بھرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ملے گی۔ میں نے یہ بات آزما لی ہے، آپ میں سے اگر کوئی آزمانا چاہتا ہے تو بے شک حقوق العباد ادا نہ کرے، اور اگر کوئی خوف خدا دل میں رکھنے کا کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کیونکہ کمزور بس انسان ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ میں عاطف منور ہوں۔ میرا تعلق فیشن ڈیزائننگ کی دنیا سے تھا اور پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں میری کمپنی کے آفس تھے۔ ہیڈ آفس کراچی میں تھا اور میں زیادہ تر وہیں بیٹھتا تھا۔ میرے کراچی کے آفس میں ایک لڑکی انٹرنس کاؤنٹر پر بیٹھتی تھی جو انتہائی خوبصورت اور باحجاب رہتی تھی۔ فیشن کی دنیا میں رہنے والے جانتے ہوں گے ان کے لیے حجاب میں رہنا گالی کے مترادف ہوتا ہے۔
مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی جب حجاب کر کے آتی تھی تو آفس میں آئی ہوئی بڑی بڑی ماڈلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ وہ یہ مذہب کا لبادہ چھوڑ کر فیشن کی دنیا میں قدم رکھے اور میرے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ماڈلنگ کام کرے۔ میں نے اس کے لیے لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کا نام شمع نذیر تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے حجاب کرنے سے منع کیا۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی مگر اس پر عمل نہ کیا۔ میں نے کئی بار مختلف ہیلے بہانے سے اسے بے پردہ رہنے کا کہا، اس کے حسن کی تعریف کی مگر وہ باز نہ آئی۔ پھر اس پر کوئی آزمائش آن پڑی۔ اس نے آفس میں 3 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لی۔ تنخواہ ایڈوانس لینے کے بعد وہ میرے قابو میں آ گئی اور میں نے اسے واضح الفاظ میں حجاب لینے سے منع کیا تو اس نے واشگاف الفاظ میں میری بات کو رد کرتے ہوئے کہا، سر یہ حجاب میرا سے ظاہر ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے انکار سے میری انا کو ٹھیس پہنچی۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے میں نے اسے ذلیل و خوار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دل میں یہ بات دبائے اسے فوراً قرض واپس کرنے کے ساتھ ساتھ جاب چھوڑنے کا حکم دے دیا، بصورت دیگر بنا حجاب کے آفس بیٹھنے کا کہا۔ اس کے پاس اب میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے روتے ہوئے اپنے حجاب کو اتار کر بیگ میں رکھا اور ہچکیاں لیتے ہوئے مجھے کہا، سر یہ میرا سے زارہ تھی، آپ نے چھین لی، اور بیگ کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں کوئی خاص رحم پیدا نہ کیا، بلکہ اسے بے حجاب حالت میں ہر آنے جانے والے سے نظر چراتے دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہونے لگی۔ 3 ماہ وہ یوں ہی بے حجاب میرے دفتر آتی رہی۔ 3 ماہ بعد اس کے قرض کی رقم پوری ہو گئی تو اس نے جاب چھوڑ دی۔ میں بھی دنیا کی رنگوں میں مگن تھا، میں نے بھی پلٹ کر اس پر توجہ نہ دی، یہاں تک کہ جب کراچی میں حالات خراب ہوئے تو میں نے اپنا کاروبار سمیٹ کر بما فیملی کینیڈا منتقل ہو گیا۔ یہاں پر دوبارہ سے کام شروع کر دیا۔ میں اس واقعے کو بھول گیا کہ میں نے کسی سے میراث زہرہ چھین لی تھی۔ یہاں تک میری بیٹی جوان ہوئی، اس کے بال انتہائی خوبصورت تھے۔ میں اسے بھی ماڈلنگ کی دنیا میں لانا چاہتا تھا مگر اچانک سے وہ کسی ایسے مرض کی شکار ہوئی کہ اس کے سارے بال جھڑ گئے۔ وہ اپنے بالوں کو واپس لانے کے لیے روتی، وگ یا نکلی بالوں کا بھی استعمال نہ کرتی۔ جب اور کوئی صورت نہ آئی تو آخرکار میں نے اسے عبایا اور سکارف خرید کر دیا اور کہا، بیٹا یہ حجاب میراث زارہ ہے، آپ یہ پہن لیا کریں، اس سے آپ کے سارے آپ چھپ جائیں گے اور کسی کو آپ کے بالوں کے متعلق پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری بات سن کر میری بیٹی مجھ سے پوچھا تھا، بابا یہ حجاب کس زارہ کی میراث ہے اور میں اسے کیوں پہنوں گی؟ میں اس میں گھٹن محسوس کروں گی، کبھی کھل کر نہیں جی سکوں گی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں نے دولت اور نفس کی خواہش کے چکر میں اپنی اولاد کو مذہب سے کتنا دور کر دیا کہ پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ میں نے پھر اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لاکھ قصے سنائے، مثالیں دی مگر میری بیٹی پھر بھی حجاب کرنے پر راضی نہ ہوئی اور اسی وہم میں مبتلا ہو کر وہ ذہنی مریضہ بن گئی۔ دولت و حوث کے چکر میں اولاد کی تربیت سے اس قدر غافل ہوا کہ آج میری بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولاد کا پتہ نہیں۔ کسی بھی طرح اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں سکا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی، ان کا رتبہ کیا تھا۔ میری بیٹی مکمل ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ کینیڈا کے پاگل خانے میں مقیم اسے آج بھی دنیا بھر کے ماڈلز کے نام اور اعمال پتہ ہیں مگر اسے خاتون جنت کے متعلق نہیں پتہ۔ اس میں بھی میری غلطی ہے، اپنی غلطی کو تو شاید اب میں کبھی نہیں سدھار سکتا مگر میں نے تمام تر کاروبار سمیٹ کر پیسہ ایک اسلامک سینٹر کو دے دیا ہے تاکہ میری طرح دولت و حوث کے کسی اور بیچاری کی اولاد اسلامی تعلیمات سے نہ بلد نہ رہے۔ میں اپنی کہانی میں خاص طور پر امیر ترین خاندانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کاروبار سے زیادہ اولاد پر توجہ دیں۔ روز محشر اولاد کی تربیت کے متعلق سوال ہوگا۔ میں نے فیشن کی دنیا سے رشتہ توڑ لیا ہے، میں نے ایک مجبور لڑکی سے زبردستی میراث زارہ چھین لی تھی، آج تقدیر نے میری اولاد سے میراث زارہ چھین لی ہے۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میری بیوی بچے اسلام کی پیروی نہیں کرتے، یہاں تک انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے مگر میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو سمجھ گیا ہوں، لہٰذا میں نے ایک مسجد میں مؤذن کے فرائض سنبھال لیے ہیں، ہر وقت وہیں رہ کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ اختتام۔